خوشی کی زندگی گزارنے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں کہ جینے کی اہمیت کیا ہے، زندگی کسے کہتے ہیں، اور اگر زندگی ملتی ہے اور ہم اسے جیتے ہیں تو کیا ہم اس میں ہنس سکتے ہیں، خوش ہو سکتے ہیں، شکر گزاری کر سکتے ہیں؟ میرا تو اصول یہی ہے کہ صرف سانس مت لیجئے، زندہ رہیے۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ زندگی میرے حکم کی تابع نہیں ہے، مجھے دونوں چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں۔ زندگی جینے کو ملی ہے، دنیا اس جینے کے امکان کو پورا کرنے کو ملی ہے۔ کہ میرے نزدیک شکر گزاری کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ خوش رہیے۔ میں تو اس بات پر بہت خوش ہوں کہ میں اپنی مالک نہیں ہوں، میرا مالک کوئی اور ہے، اور خوشی شور مچانے کا نام نہیں ہے، خوشی جذباتی ہونے کا نام نہیں ہے، خوشی ایک دن میں فوڈ پانڈا کو 100 فون کرنے کا نام نہیں ہے۔ اپنے آپ کو بھی خوش رکھیں اور دوسروں کو بھی خوش رہنے دیں، یہ جئیں اور جینے دیں، تو اس سے بڑی خوشی کوئی نہیں۔ کہ خوشی کے لیے روپیہ پیسہ دولت ضروری نہیں ہے، خوشی کے لیے یہ ضروری نہیں کہ ہر شخص اس طرح کام کرے جس طرح میرا جی چاہتا ہے، نہیں، وہ اس کی زندگی ہے۔ اداس اور مایوس وہ لوگ ہوتے ہیں، میری گستاخی معاف کر دیجیے گا، جو اپنی اوقات سے زیادہ کی طلب کرتے ہیں۔ میں پھر اپنی بات دہراتی ہوں کہ میرے نزدیک شکرانے کی صورت یہ ہے کہ ہم خوش رہیں۔ پروردگار کے سامنے فرمائشوں کی فہرست بھی ہم رکھتے ہیں، 10 چیزوں کی فہرست رکھیں، 9 پوری ہو جائیں اور ایک اس کی حکمت میں اسی وقت پوری نہ ہو تو ہم اس ایک کی شکایت میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ میں اس وقت آپ کے ساتھ اسی لمحے میں موجود ہوں، اور اس لمحے میں موجود ہونے کی میرے لیے سعادت یہ ہے کہ میں آپ سب سے یہ کہہ سکوں کہ آپ کی توجہ کا، آپ کی عنایت کا بے حد شکریہ۔ میری ہنسنے کی، زندہ رہنے کی، خوش رہنے کی اصل طاقت آپ ہی لوگ ہیں۔ میرا سلام قبول کیجیے۔ میرا بہت پکا یقین ہے کہ ایک شکرانے کی اور شکر گزاری کی اور خوشی کی زندگی گزارنے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ ایک تو ہمیں یہ معلوم ہو کہ جینے کی اہمیت کیا ہے، زندگی کسے کہتے ہیں، اور اگر زندگی ملتی ہے اور ہم اسے جیتے ہیں تو کیا ہم اس میں ہنس سکتے ہیں، خوش ہو سکتے ہیں، شکر گزاری کر سکتے ہیں، اور اگر یہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو کیا ہم ایک دوسرے کے ساتھ انس سے، برداشت سے، محبت سے اور خدمت سے زندہ رہ سکتے ہیں؟ میرا تو اصول یہی ہے کہ صرف سانس مت لیجئے، زندہ رہیے۔ صرف سارا دن ٹھنڈی سانسیں مت بھریے، بلکہ جو نعمتیں ہیں ان کا شکر ادا کیجیے، اور جب آپ شکر ادا کر لیں تو پھر دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ زندگی میرے حکم کی تابع نہیں ہے کہ جو میں کہوں زندگی وہی کرے۔ کچھ لوگوں کو خیال ہوتا ہے اور وہ اس خیال میں بہت بھٹکتے ہیں، میں بھٹکنا نہیں چاہتی۔ میرا خیال ہے زندگی نعمت ہے، انعام ہے، اور اسے خوش ہو کے قبول کرنا چاہیے، اور جو کچھ اس کے لیے کر سکتے ہو وہ کرنا چاہیے۔ کیوں نہ کریں؟ اتنی بڑی نعمت ملی ہے اور اس کے ساتھ ایک اور نعمت جڑی ہوئی ہے، اور وہ نعمت ہے دنیا۔ مجھے دونوں چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں۔ زندگی جینے کو ملی ہے، دنیا اس جینے کے امکان کو پورا کرنے کو ملی ہے، اور جتنی مجھ سے کوشش ہو جاتی ہے، کر سکتی ہوں، وہ کرتی ہوں، پھر خوش ہو جاتی ہوں، اور خوش اس لیے بھی رہتی ہوں کہ میرے نزدیک شکر گزاری کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ خوش رہیے، اور شکایت ہمیشہ منفی لوگ کرتے ہیں۔ میں تو اس بات پر بہت خوش ہوں کہ میں اپنی مالک نہیں ہوں، میرا مالک کوئی اور ہے۔ مجھے تو یہ بات خوش رکھتی ہے کہ میرا مالک، میرا پالنے والا، مجھے دیکھنے والا، مجھے ہدایت دینے والا، مجھے سنبھال کے زندگی گزارنے کا سبق سکھانے والا ہمیشہ رہے گا۔ تو میں کیوں نہ جی لوں ایسے، کیوں نہ خوش رہوں؟ نہ زندگی پہ میرے باپ کا قرض آتا ہے، نہ دنیا پہ، دونوں میرے لیے انعام بن کے ہیں۔ یہ بات میں بار بار کہہ رہی ہوں۔ اور خوشی شور مچانے کا نام نہیں ہے، خوشی جذباتی ہونے کا نام نہیں ہے،
خوشی ایک دن میں فوڈ پانڈا کو 100 فون کرنے کا نام نہیں ہے. خوشی ہر نت نئی چیز کو اپنے لیے وصول کر لینے کا نام نہیں ہے. خوشی اس بات کی ہے کہ جو بھی ملے، جب بھی ملے، جہاں ملے، اس کو نعمت اور انعام سمجھ کے قبول کرے، اپنے آپ کو بھی خوش رکھیں اور دوسروں کو بھی خوش رہنے دیں. اگر ایک چھوٹی سی بات سیکھ لیں کہ جئیں اور جینے دیں، تو اس سے بڑی خوشی کوئی نہیں. مجھے یقین ہے کہ خوشی کے لیے روپیہ، پیسہ، دولت ضروری نہیں ہے. خوشی کے لیے یہ ضروری نہیں کہ ہر شخص اس طرح کام کرے جس طرح میرا جی چاہتا ہے. نہیں، وہ اس کی زندگی ہے. ہاں، مگر ہم سب اس طرح کام کریں جس سے معاشرے کو، ملک کو، زندگی کو، ترقی کو کوئی چیز آگے بڑھنے سے روک نہ سکے. اور زندگی بھر اگر آپ یہ وعدہ کر لیں اپنے آپ سے کہ آپ سیکھتے رہیں گے، تو پھر کبھی کوئی چیز آپ کو نہ اداس کر پائے گی، نہ مایوس کر پائے گی. اداس اور مایوس وہ لوگ ہوتے ہیں، میری گستاخی معاف کر دیجیے گا، جو اپنی اوقات سے زیادہ کی طلب کرتے ہیں. ضرورت اس کی ہے کہ خود کو سمجھ لیں اور اتنا ہی سمجھیں جتنا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ایک خوش دلی کے ساتھ میں پھر اپنی بات دہراتی ہوں کہ میرے نزدیک شکرانے کی صورت یہ ہے کہ ہم خوش رہیں. شکوہ کرنا بہت آسان. پروردگار کے سامنے فرمائشوں کی فہرست بھی ہم رکھتے ہیں. 10 چیزوں کی فہرست رکھیں، 9 پوری ہو جائیں اور ایک اس کی حکمت میں اسی وقت پوری نہ ہو، تو ہم اس ایک کی شکایت میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں. ان 9 کا شکرانہ ادا نہیں کر پاتے. اپنی فہرستوں میں چھوڑ دوں، وہ جو مجھے بن مانگے ملتا ہے، بے طلب کیے ملتا ہے، اس کا شکرانہ کیوں کر ادا ہو؟ اس کا شکرانہ صرف اس صورت سے ادا ہو کہ جو کچھ میسر ہے مجھے اس پہ خوش ہو جاؤں. جس پر خوش ہو رہی ہوں اس میں زندہ رہوں، اور جس میں زندہ رہ رہی ہوں اس سے محبت کر لوں. بہت شکریہ. نیچے ابھی ہم لائیو ہی جا رہے ہیں، نیچے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو سلام لکھا ہے، بہت زیادہ دعائیں دی ہیں، اور ہم کبھی کچھ کہتے ہیں. مجھے یقین ہے کہ میں اس وقت آپ کے ساتھ اسی لمحے میں موجود ہوں، اور اس لمحے میں موجود ہونے کی میرے لیے سعادت یہ ہے کہ میں آپ سب سے یہ کہہ سکوں کہ آپ کی توجہ کا، آپ کی عنایت کا بے حد شکریہ. میری ہنسنے کی، زندہ رہنے کی، خوش رہنے کی اصل طاقت آپ ہی لوگ ہیں. ایک کسی نے یہ بھی نیچے سوال کیا ہوگا کہ وہ جو ایک آئی ڈی ہے آپ کی جس پہ 1,60,000 سے زیادہ فالوورز ہیں، تو آپ ان سب کو بتا دیں کہ وہ فیک ہے، وہ ہماری نہیں ہے. ایک بات اور کہنا چاہتی ہوں، جو ٹھہر ٹھہر کی باتیں یاد آ رہی ہیں، وقفے کے لیے معافی چاہتی ہوں. یہ کہ خدا جانے مجھ سے اتنی محبت کیوں ہو گئی لوگوں کو کہ میری تمام چیزیں جعلی بناتے. حضور آپ اپنی بنائیے، جعلی بنائیے یا نقلی بنائیے، مجھے میرے کونے میں ایک زندگی کے گوشے میں ہنس کے، مسکرا کے، خوش ہو کے جی لینے دیجیے. آپ سب سے کہہ رہی ہوں کہ جس پہ انہوں نے لکھا ہے کہ وہ بہت اصلی ہے، وہ سوائے نقلی ہونے کے، جعلی ہونے کے کچھ نہیں ہے. اور آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ ان کے خلاف اگر اس ملک میں کوئی قانون ہے تو اس قانون کے مطابق کارروائی کی جا سکے، اور اگر وہ اس بات کو چھوڑیں گے نہیں تو پھر وہ اس بات کا خمیازہ بھی اٹھائیں گے. آپ سب کو شکریہ.